السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کو اس کورس میں خوش آمدید ہے۔ آپ سب کو اس کورس میں ہم خوش آمدید کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اس راستے پر، اس کورس کے راستے پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کے اس کورس کے لیے اٹھنے والے ہر قدم، ہر کوشش اور ہر جد و جہد کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی تمام کوششوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قربت کا ذریعہ بنا دے، اور اپنے قریب میں آخرت میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اور واقعی میں جب انسان کوئی کورس شروع کرتا ہے تو فری میں تو کچھ نہیں ملتا نا، اس کو اپنی جان لگانی پڑتی ہے، اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، اپنی محنت لگانی پڑتی ہے، اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے نا، سب کچھ لگانا پڑتا ہے، تب جا کے اس کے ہاتھ کچھ آتا ہے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ سے اس کورس کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے، آپ سب سے اچھی امید ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آیت پر جو بھی ہم پڑھیں لکھیں سیکھیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس کورس فکر آخرت کو خیر اور عافیت کے ساتھ آیا تکمیل تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدنا علما، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں کا فکر آخرت کا ڈے فرسٹ ہے، اور ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ نبا آیت 1 to 5۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لمحہ فکریات ہمارے اس کورس میں چھوٹا سا سبجیکٹ ہے، جس میں ہم لوگ موت کو یاد کریں گے، اور قبر کے بارے میں سوچیں گے، فکر کریں گے، اس کو یاد کریں گے، اور آخرت کو یاد کریں گے۔ تو اس کو لمحہ فکریات کے کچھ لمحے اس میں ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ یعنی جس دنیا نے لوگوں کو آخرت سے اندھا اور اس کے لیے تیاری جمع کرنے سے غافل کر رکھا ہے نا، وہ ایک کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہر انسان جو آخرت سے غافل ہے اور دنیا ہی میں مست ہو کر رہ گیا ہے، تو ایسے لوگ دنیا کے کاروبار میں ہی مشغول رہتے ہیں، اور اسی کے لیے دن رات محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ مرتے ہیں تو دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ جو مٹی میں کھیل رہا ہوتا ہے، گھروندے بنا رہا ہوتا ہے، اس میں کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن جب پھر وہ گھر جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ لوٹ کر جاتا ہے، سوائے تھکاوٹ کے اسے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے۔ تو وہی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو دنیا میں مگن رہتا ہے اور آخرت سے غافل رہتا ہے، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو اس لیے ایسے عمل صالح کرنے چاہیے جس سے آخرت کا یہ گھر سنور جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو مومن لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی بعث، قیامت، یعنی بعث مانے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر، پھر جنت میں، جنت پر، جہنم پر، حساب کتاب کے دن پر اور میزان پر ان کا کامل ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو مرنے کے بعد انسان کو پیش آئیں گے۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کے بعد آنے والی ہے۔ آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی کے مطابق ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ آخرت پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ موت کے بعد سے لے کر اہل جنت کے جنت میں اور اہل جہنم کے جہنم میں داخل ہو جانے تک کے بارے میں کتاب اور سنت میں موجودہ ہر بات، یعنی احوال قبر، علامت قیامت، یوم البعث، حوض کوثر، میزان، شفاعت، پل صراط وغیرہ کی مکمل تصدیق کرنا اور اس پر پختہ اعتقاد رکھنا ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی بھی حقیقی مومن نہیں بن سکتا۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تک آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی ہر خبر پر دل سے ایسا مطمئن نہ ہو جائے کہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ باقی رہے، تب تک ایمان بالآخرت کا حصول ممکن نہیں، اور ایسا اعتقاد رکھنے والا ہی حقیقی مومن ہے۔ آخرت پر ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رغبت، خوف اور اعمال صالح کی بجاوری کے ذریعے رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو بھی روح اس دنیا میں آئی ہے نا، اس نے بالآخرت یہاں سے رخصت ہو کر جانا ہی ہے۔ کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا، خواہ وہ جتنے بھی مضبوط قلعوں میں جا کے چلے جائیں، اس میں جا کے بس جائیں، جتنے بھی مضبوط قلعوں میں وہ بند ہو جائے، لیکن موت ان کو آ ہی لے گی۔ اس لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی تھی کہ موت کو باکثرت یاد کیا کرو، موت کو باکثرت یاد کیا کرو۔ آپ دیکھیں، جب انسان کچھ لمحے موت کو یاد کرتا ہے نا، تو دنیا بالکل پھیکی لگنے لگتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، جب انسان قبر کو دیکھتا ہے، کسی کی قبر کو دیکھتا ہے اور اس کی وحشت کو دیکھتا ہے، تو بالکل دنیا نہیں اچھی لگتی ہے۔ جب کبھی انشاءاللہ آپ لوگوں کا جانا ہو مدینہ میں، اور دور سے وہاں جالیوں سے دیکھ سکتے ہیں جنت البقیہ کو، مسجد نبوی کا جو قبرستان ہے، وہاں پہ سارے صحابہ ہیں اور امہات المومنین ہیں، تو وہاں پہ جیسے لگتا ہے، وہاں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ نورانی ہے۔ لیکن آپ دور سے کسی بھی قبرستان کو اگر آپ دیکھیں گے نا، تو بالکل ویرانی لگتی ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ لوگ وہاں پر زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں پسند کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی نا اپنی جو زندگی ہوتی ہے، وہ لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں حیثیت اس کی، اور جبکہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن تو یہی ہے، موت ہے، قبر ہے، اور یہی قبرستان ہے، آنا یہی ہے۔ تو لذتوں کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اور موت کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قبروں کی زیارت کرتا رہے تاکہ اسے موت یاد رہے۔ تو ہمارے یہاں فقہ میں عورت کا قبرستان میں جانا درست نہیں ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ عورت آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کو یاد دہانی کے لیے، عبرتیں حاصل کرنے کے لیے جا سکتی، وہ بھی اپنے بیٹے یا خاوند کے ساتھ۔ لیکن ہماری رائے رہی ہے کہ آپ لوگ مت جائیں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں جانے کے بھی کچھ انسان کے لیے رولز ہیں، اور بہت سناٹا ایریا بھی ہوتا ہے، سیف نہیں ہیں عورتیں وہاں پہ، خدا نخواستہ کوئی لوٹ پاٹ کر کے قبر میں ہی گاڑ دے، تو اس طرح سے وہاں سیف بھی نہیں ہے۔
تو اس لیے اکیلے کبھی مت جائیں، ہاں، دور سے باہر سے جا کے نظارہ کر سکتی ہیں، سیدھے ڈائریکٹ قبروں پہ ہی نہیں جائیں، ٹھیک ہے؟ تو قبروں کو زیارت کرنا خاص کر کے مرد تو آپ دیکھیں کہ جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مرد حضرات جو ہیں بچہ ہی چاہے کیوں نہ ہو، ان لوگوں سے کبھی بھی کوئی الٹی سیدھی باتیں وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کیونکہ نا وہ لوگ اس چیز کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں، کسی کے جنازے پر گئے، کسی کی تدفین میں چلے گئے، بار بار موت اور قبر سے وہ ان کو جانا ہوتا ہے، گزرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ہم سب خواتین ہیں، ہم سب کا تو جانا کبھی بہت زندگی میں شاید کوئی بھی گیا ہو قبرستان نا، یا دور سے ہی دیکھا ہو کسی نے، تو دکھتی بھی کیا ہے، باؤنڈریز، تو اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جنت البقیع کا قبرستان، وہاں پہ انہوں نے جالیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ انسان جالیوں سے دور سے قبروں کو دیکھ سکتا ہے، عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ ہمارا جو فائنل جگہ ہے، وہ ہمارا جو جانا ہے ہمیں، وہ کیا ہے، یہی قبر ہے۔ تو جب انسان قبروں کو دیکھتا ہے نا، تو اس کو وہ دنیا، یہ دنیا بالکل پھیکی لگتی ہے، کوئی رنگت نہیں، کچھ اچھا نہیں لگتا کہ ہم نے دنیا میں تو اتنی تیاریاں کیا ہوئی ہیں، اتنا زبردست گھروں کو سجایا ہوا ہے، زبردست پردے، خوبصورت قالین، غلیچے اور سارے جھومر وغیرہ، ہر دیوار کو خوبصورت بنا ڈالا، رنگت بنا ڈالا، لیکن کیا ہم نے اپنی قبروں کے لیے کچھ تیاریاں کی ہیں؟ کچھ نہیں کیا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبروں کی تم زیارت کرتے رہو، تو اسے موت یاد آئے گی، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جب ایک دن اس کا ٹھکانہ بھی یہی ہوگا، تو وہ کیوں ہر وقت دنیاوی حرص اور جھوٹی خواہشاتوں کے پیچھے مارا مارا پھرتا رہے۔ اسی طرح موت کو یاد رکھنے کے لیے بوڑھے لوگوں سے بھی میل ملاقات بھی فائدہ دیتی ہے۔ دراصل موت کی سختی ناقابل برداشت ہے۔ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلمہ پڑھتے ہوئے یہی فرما رہے تھے، یقیناً موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کیا کرو، کیونکہ جان کنی کی تکلیف بڑی سخت ہے۔ جان کنی یعنی جان نکلنے کی تکلیف بڑی سخت ہے۔ ہاں، بس شہید جو قتل ہوتے ہیں، اور جو شہید قتل ہوتے ہیں، ان کو قتل ہوتے وقت صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے۔ انسان پر کیسے ہی حالات آن پڑے، اسے موت کی فکر تو ضرور کرنی ہے، لیکن تمنا ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر صرف یہی الفاظ لانے چاہیے: اے اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور اس وقت مجھے فوت کر دینا جب میرے لیے وفات بہتر ہوگی۔ البتہ شہادت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمیں اس خواہش اور کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہمیں اچھی موت نصیب ہو۔ اچھی موت کی کچھ علامتیں ہیں جن سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونے والا ہے۔ چنانچہ وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا، یہ اچھی موت کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ یا پھر وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا، یا پھر جمعے کی رات یا جمعے کے دن میں فوت ہو جانا، یا پھر میدان میدان جو جنگ کا میدان ہوتا ہے جہاں پہ اسلام کے لیے جنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر شہادت کی موت اس کو ملنا، یا پھر طاعون کے مرض سے مرنا، جیسے ہمارے کیا کورونا پھیلا تھا نا، کورونا وائرس، ایسا طاعون کے مرض میں موت آنا، یا پھر پیٹ کی بیماری سے موت آنا، یا غرق ہو کر، یا پھر ملبے کے نیچے دب کر موت آنا، یا پھر عورت کو دوران حمل موت آنا، یعنی پریگنینسی کے ٹائم پہ ہی کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے، یا پھر ٹی وی کی بیماری سے موت آنا، کسی بھی نیک عمل پر موت آ جانا، یعنی کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے روزے کی حالت میں، یا حج کر رہا ہے، یا طواف کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی کے کام کے اندر دوران اس کو موت آ گئی، تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ اور وفات کے بعد لوگوں کا میت کی تعریف کرنا، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ تمام ایسے امور ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے جنت کی بشارت سے کم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو وفات کے بعد ہی یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا آخروی انجام کیسا ہوگا۔
वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में, ठीक है? तो किसी भी शख्स को ये कब मालूम होता है? उसकी मौत के वक़्त। क्योंकि ना जब मोमिन बंदे का दुनिया से रुखसत होने वाला और आखिरत की तरफ सफ़र करने का वक़्त आता है, तो आसमान से रोशन चेहरों वाले फ़रिश्ते उसकी तरफ उतरते हैं। गोया उनके चेहरों पर सूरज की तरह उनके चेहरे चमक रहे होते हैं और उनके पास जन्नत के लिबास का कफ़न होता है और जन्नत की खुशबू भी होती है। वो उसके करीब से हद निगाह फैल कर बैठ जाते हैं, यानी कि जो मरने वाला, फ़ौत होने वाला शख्स है, उसके पास में जो फ़रिश्ते होते हैं, हद निगाह तक फैल कर बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मरने वाला अपनी जो आँखें होती हैं, चारों तरफ घुमा रहा होता है ना, तो जो रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते हैं, वो इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े कि उनको एक बार में देख नहीं सकता। चारों तरफ वो फैल जाते हैं, इसीलिए मरने वाला चारों तरफ अपनी निगाह घुमाता है। फिर मौत का फरिश्ता मोमिन के पास आता है, हत्ता कि उसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और रज़ामंदी की तरफ निकल। फिर वो रूह ऐसे आसानी से निकल पड़ती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा बह पड़ता है। वो फरिश्ता उसे पकड़ता है और उसके हाथ में रूह को एक लम्हा भी नहीं गुज़रता कि दूसरे फरिश्ते उसे पकड़ लेते हैं और ऐसे जन्नत के लिबास और खुशबू में लपेट लेते हैं और उससे वो बेहतरीन कस्तूरी की खुशबू आने लगती है जो ज़मीन की सतह पर मौजूद है। फिर वो फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चल पड़ते हैं और फरिश्तों के जिस गिरोह के पास से भी वो गुज़रते हैं तो वो कहते हैं, ये पाकीज़ा रूह कौन है? तो वो कहते हैं कि ये फला का बेटा है और उसका वो बेहतरीन नाम का ज़िक्र करते हैं जो दुनिया में उसका नाम था, जिसके साथ उसे दुनिया में पुकारा जाता था। हत्ता कि वो उसे के साथ आसमानी दुनिया तक पहुँचने में और दरवाज़ा खुलवाते हैं। आसमानी दुनिया तक पहुँचते हैं और फिर दरवाज़ा खुलवाते हैं। उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है और हर आसमान के मुक़र्रब फ़रिश्ते अगले आसमान तक उसके साथ चलते हैं, हत्ता कि वो 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़रमाते हैं, मेरे बंदे का अमाल नामा इल्लियीन में रख दो और उसे ज़मीन की तरफ उसके जिस्म में लौटा दो। इसी तरह जब काफिर का दुनिया से रवानगी और आखिरत की तरफ का सफ़र का वक़्त होता है, तो उसकी तरफ से सियाह चेहरे वाले फ़रिश्ते उतरते हैं, ठीक है? जब काफिर की मौत आती है, तो फ़रिश्ते कैसे आते हैं? काले चेहरे वाले, सियाह चेहरे वाले फ़रिश्ते उतरते हैं। उनके पास इंतहाई बदबूदार टाट का कफ़न होता है। वो उसके करीब से हद निगाह फैल कर बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता आता है, हत्ता कि उसके सर के करीब आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि ए खबीस रूह, निकल, तेरा रब तुझसे बड़ा ही नाराज़ है। उसकी रूह जिस्म से निकलना नहीं चाहती, लेकिन वो फरिश्ता उसे इस तरह खींच कर निकाल लेता है जैसे कांटेदार लोहे की सलाखों को गीली ऊन से ज़ोर से खींचकर निकाला जाता है। वो उसे पकड़ता है और एक लम्हे भी नहीं गुज़रता कि दूसरे फरिश्ते उसे पकड़कर उसे सख्त बदबूदार टाट में लपेट देते हैं और उससे वो बदतरीन मुर्दार की बदबू आने लगती है जो सतह ज़मीन पर पाई जाती है। आपने देखा होगा जब बकरीद वगैरह होती है तो जहाँ पे कूड़ा-वूड़ा फेंका जाता है तो कितनी भयानक बदबू आती है कि इंसान वहाँ से निकल भी नहीं सकता है। तो उससे भी कहीं ज़्यादा बदबू इससे काफ़िर के से आने लगती है। फिर वो उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और जब भी फरिश्तों की किसी जमात के करीब से गुजरते हैं तो वो दरियाफ्त करते हैं कि ये कौन खबीस रूह है। वो जवाब देते हैं कि ये फलाह का बेटा है, फलाह है, और उसका वो सबसे बुरा नाम बताते हैं जिसके साथ उसे दुनिया में पुकारा जाता था, हत्ता कि उसे लेकर आसमाने दुनिया तक पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाते हैं। उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, उसका आमाल नामा ज़मीन के निचले हिस्से में सिज्जीन में रख दो। फिर उसकी रूह को ज़मीन की तरफ फेंक दिया जाता है और बिल-आखिर उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। यानी जब कब्रों में डाल दिया जाता है ना रूह को, और फिर उसके ऊपर अज़ाब का दौर शुरू हो जाता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको और हमारे अहलो अयाल, हमारे माँ-बाप को, हम सबको ईमान के साथ हुस्न ख़ात्मा नसीब फ़रमाए और अल्लाह तबारक ताला हम सबको इल्लियीन में रखें। आमीन या रब्बल आलमीन।
ذات آخرت، ذات آخرت میں کچھ ایسی خاص دعائیں شیئر ہوئیں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو، جو ہمارا اعمال نامہ وزنی کر دے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان توحید پہ ڈٹا رہے اور تمام کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، فریب، دھوکا، یہ تمام بڑے بڑے گناہ جو ہم لوگ نے فہم القرآن میں پڑھے ہیں نا، ان سب سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ان دعاؤں کو پڑھنے سے ہمارا اعمال نامہ وزنی ہوگا انشاءاللہ۔ تو سورہ اخلاص کی فضیلت ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7374 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت تہائی جو قرآن ہے اس کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو سورہ اخلاص ہے اس کو جب کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 ٹائم پڑھتا ہے، تو وہ ایک ایسا اس طرح ہو جاتی جیسے اس نے قرآن کریم پڑھ لیا۔ تو ایک بار سورہ کیا ہو گئی؟ تہائی قرآن۔ اب اگر کوئی 3 ٹائم پڑھے گا تو پھر وہ ایک قرآن کے برابر ہو جائے گا نا۔ تو ہمیں اپنے اذکار میں، معمول جو ہمارا صبح شام کا اذکار کا جو معمول ہے، اس میں ہمیں یہ صورت ضرور شامل کرنی چاہیے کہ 3 بار سورہ اخلاص ضرور پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو اعمال نامہ ہے نیکیوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ نبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، عن النبأ یعنی اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بہت بڑی ہے، الذی وہ جو، ہم وہ، فیہ اس میں، مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہر ورڈ جو بھی ہے اس کو، جیسے آپ نے بچپنے میں ورلڈ میننگ یاد کی تھی نا، بس آپ کو سیم ویسے ہی پڑھنا ہے۔ جیسے اما آیا ہے تو اما کو 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ اما کس چیز کے بارے میں، اما کس چیز کے بارے میں، اما کس چیز کے بارے میں، انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہوگا اور یہ آخرت میں آپ کے لیے اعمال میں وزنی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی پریشان مت ہو کہ ہم کیسے کریں گے، کیا کریں گے، بڑا مشکل ہے، نہیں۔ شیطان کا تو یہی چال ہے کہ اس نے ہمیشہ اللہ کے کلام پاک کو مشکل کر کے بتایا ہے کہ نہیں، تم سے نہیں ہوگا، بہت ٹف ہے، بہت کٹھن ہے، نہ تم سے حفظ ہو پائے گا، نہ تم سے یہ لفظی ترجمہ ہو پائے گا، نہ تم ڈیٹیل کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے علماء وہ بھی تو انسان تھے نا، انہوں نے تو کتنا، کئی کئی ہزار حدیثیں یاد کی۔ امام بخاری کو نہ جانے کئی لاکھ حدیثیں یاد تھیں، تو وہ بھی تو انسان تھے نا، انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے جد و جہد کی، تو کتنا زبردست اللہ نے ان سے دین کا کام کروا لیا۔ جب انسان اللہ کے لیے، خوشنودی کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو اللہ کو یہ کوشش پسند آتی ہے۔ یہی چیز اللہ کے ہمیں اور قریب کرے گی انشاءاللہ۔ پریشان مت ہوئیے گا اور کوشش کریے گا کہ یہ یاد کریں۔ نہیں یاد ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، بس سننے والے بن جائیں، لیکن کبھی بھی اس کورس کو چھوڑنے والے نہ بنیں۔ چلے، سورہ نبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 1۔ سورہ نبا کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نبا دراصل یہ مکی صورت ہے۔ اس سورے میں قیامت، آخرت کو ماننے والوں کے لیے نجات اور نہ ماننے والوں کو برے اعمال کے بارے میں، برے نتائج سے آگاہ کر دیا گیا ہے، خبردار کر دیا گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے اللہ کے اس کلام کو پیش کیا اور بتایا کہ بہت جلد ایک ایسا دن آنے والا ہے جب اس دنیا کو ختم کر کے ایک نیا جہان تعمیر کیا جائے گا، اور اس میں اولین اور آخرین سب انسانوں کو جمع کر کے ان سے زندگی کے ہر معاملے کا حساب لیا جائے گا، وہ جس کے جیسے پھر اعمال ہوں گے اس کے مطابق ان کو جنت میں یا جہنم کا مستحق قرار دیا جائے گا۔
تو مکہ میں ہر طرف اس اس بات پر اسی باتوں پر بحثیں شروع ہو گئیں، باتیں شروع ہو گئیں۔ کوئی اس کو سچا کہتا اور کوئی اس کی تردید کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں پیش کر کے لوگوں سے پوچھا کہ جس اللہ کی قدرت سے نظام کائنات چل رہا ہے، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس پورے نظام کائنات کو ختم کر کے ایک نئی دنیا تعمیر کر دے؟ اسی بات کو اس سورے میں ارشاد فرمایا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں یہ بحثیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کیا اس بڑی خبر کے متعلق اختلاف کر رہے ہیں جو بہت جلد ایک حقیقت کی شکل میں آنے والی ہے؟ یہ لوگ بہت جلد اس حقیقت یعنی قیامت کو دیکھ لیں گے۔ آیت 1 دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ دراصل اس صورت میں قیامت کے حق ہونے کے دلائل اور اس کے کچھ حال کا بیان کیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، رسالت پر ایمان لانے اور دعوت کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ایک دن تمہیں زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تمام نیک اور برے اعمالوں کی جزا اور سزا ملنی ہے، تو جتنے بھی سننے والے تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال شروع کر دیا، کیا واقعی قیامت ہوگی؟ آیا کہ یہ ممکن کیسے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور پھر وہ قیامت کس طرح ہوگی؟ اس طرح سے وغیرہ وغیرہ انہوں نے سوال کیے، تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت 2 دیکھیں، عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں ہے؟ نبأ العظیم، نبأ العظیم سے مراد قیامت ہے۔ لفظ نبا کے معنی خبر کے ہیں، مگر ہر خبر کو نبا نہیں کہتے ہیں، بلکہ جب کوئی عظیم الشان خبر ہو اس کو نبا کہا جاتا ہے۔ مراد اس عظیم الشان خبر سے قیامت ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ مکہ والے اس عظیم الشان خبر یعنی قیامت کے بارے میں بحث اور سوال کر رہے ہیں، جس میں ان میں آپس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ تو قیامت واقع ہو کے رہے گی، تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں بیکار ہمیں بنا کے چھوڑا نہیں گیا ہے، یعنی کہ ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے ایک خاص مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ یہ دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ہی نہیں بنائی ہے، بیکار بنا کے چھوڑا نہیں ہے، نہ انسانوں کو نہ دنیا کو، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت یہ سب کچھ نظام چل رہا ہے۔ ایک دن ہر عمل کا حساب بھی ہوگا، اور یہ احساس انسان کو نیکیوں میں سبقت کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو قیامت کی فکر سے اپنی زندگی گزارنی اور سنوارنی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ دنیا کی محبت اور آرام طلبی میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ انہیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آیتیں ہمیں یہ دھیان دلاتی ہیں کہ قیامت کی جو خبر ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، اور ہمیں قیامت پر یقین رکھنا چاہیے اور اس کی تیاری بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ یقین تو تبھی ہوتا ہے نا جب ہمیں اس کی تیاری ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے تو لگتا ہے کہ ہم قیامت کے لیے یقین ہی نہیں کرتے، تبھی تو ہم نے نا اس کی تیاری نہیں کی، تبھی تو ہم غفلتوں میں جی رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں نا، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کاموں سے، یا پھر اسے صرف مذاق ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کل ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا، کل آئے گی تو دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے، وہ کہہ دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے فلاں فلاں کہہ دیں گے۔ ہماری زندگی ہی اتنی پریشانیوں میں گزر رہی تھی، تو ہم کیا نیکی کرتے، ہم کیا نماز پڑھتے، ہم کیا اچھائی کرتے، ہماری زندگی تو بڑی بدتر گزر رہی تھی نا۔ اس طریقے سے لوگ قیامت کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں اور بے فکری سے برے کام کرتے چلے جاتے ہیں، یا تو
زیادہ انسان کے پاس جب ہوتا ہے تو بے فکری غفلت میں ملوث ہو جاتا ہے اور زندگی ایسے ہی بس گزار رہا ہوتا ہے، نہیں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، یا پھر جب کسی کے اوپر تنگی ہوتی ہے تو پھر وہ سوچ کے رکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے، ہم یہ کہہ دیں گے، اس طریقے سے وہ زندگی لوگ گزار رہے ہوتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ تو جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، کس چیز میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں؟ دراصل اہل مکہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ہاں قیامت ہوگی، کوئی کہتا تھا نہیں قیامت نہیں ہوگی، یا جو کہتا تھا قیامت ہوگی تو وہ بھی ایک ہنسی مذاق کے طور پر کہتے تھے۔ تو اس میں اختلاف یہ تھا کہ کوئی تو مانتا ہی نہیں تھا کہ قیامت ہوگی، کوئی مانتا ہے مگر اسے یقین نہیں تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ تو عقل کے ہی خلاف ہے۔ اور کوئی کہتا تھا کہ جسم زندہ نہیں ہوں گے، سب خوشی اور غم روح پر ہی گزرے گا۔ اس طریقے سے وہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے، باتیں بنا رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو مکہ کے کافر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے متعلق رائے اور گپ شپ کیا کرتے تھے۔ قرآن میں قیامت کا ذکر اہمیت کے ساتھ آیا ہے اور ان کے نزدیک گویا یہ محال چیز ہے، اس لیے اس میں گفتگو خوب زیادہ ہوتی ہے، کوئی تصدیق کرتا کوئی انکار کرتا، اس لیے اس صورت کے شروع میں ان کا یہ حال ذکر کر کے آگے قیامت کا واقع ہونے کا ذکر ہے۔ مفسرین مفسرین حضرات میں سے کچھ نے فرمایا کہ یہ سوال جواب کوئی اصل حقیقت کو جاننے کے لیے نہیں تھا، بلکہ محض مذاق اور ہنسی اڑانے کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو یا تو سوال یا اختلافات وہ جو بھی کر رہے تھے صرف اور صرف ہنسی اڑانے کے لیے کر رہے تھے، ہنسی مذاق کے طور پر کر رہے تھے وہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4 ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں ان قریب جان لیں گے۔ کلّا کا جو لفظ ہے عربی میں عموماً کلّا سے پہلے والے کلام کو غلط اور بعد والے کلام کو صحیح قرار دینے کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے متعلق اختلاف ڈالنا، انکار کرنا یا شک کرنا بالکل غلط بات ہے اور اس کا آنا بالکل یقینی ہے۔ کلّا کے معنی ہیں ہرگز نہیں، مراد یہ ہے کہ یہ سوال اور جواب اور بحث تحقیق سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں، وہ تو جب سامنے آئے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی۔ یہ ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں بحث اور سوال اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آیت 5 ہے ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب جان لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی حقیقت خود ان لوگوں پر جلد ہی کھل جائے گی، یعنی مرنے کے بعد ان کو دوسرے عالم کی چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا اور وہاں کے ہولناک مناظر کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد وہ یقین ان کو آ جائے گا اور اس وقت ان کے سامنے حقیقت کھل جائے گی۔ سیعلمون ان قریب جان لیں گے، یعنی اگر ان کی عقل قیامت کو نہیں مانتی اور اس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو مرنے سے تو نہ یہ انکار ہی کر سکتے ہیں نہ شک کر سکتے ہیں۔ بھائی موت تو سب کو آتی ہے، بچپنے سے دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی مرتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، موت تو آتی ہے۔ تو اس کو تو یہ لوگ مانتے ہیں نا، موت آتی ہے، تو نہ اس میں کسی طرح کا ان کے یہاں اختلاف ہے، بس مرنے کی ہی دیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی قیامت اور دوسری تمام حقیقتیں جنہیں یہ لوگ اختلاف عقل قرار دے رہے ہیں سب ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ تاکید کے لیے دوبارہ فرمایا ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا اور آپ دیکھیں کہ واقعی میں
آخرت اور قیامت ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر بے فکر ہو جائے، ٹینشن فری ہو جائے اور بس اپنے دن کو انجوائمنٹ سے گزارے، نہیں، بلکہ اللہ نے ہم سب کو یہ زندگی دی ہے، ایک ایک لمحہ دیا ہے، ہمیں یہ لمحے اللہ کی یاد، اطاعت، فرما برداری اور آخرت کی فکر میں یعنی اس کی تیاری میں گزارنی چاہیے، نہ کہ دنیا میں انجوائمنٹ اور غفلت کے ساتھ زندگی گزارے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کا یہی حال ہے، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ایک دن اچانک سے موت واقع ہو جاتی ہے اور پھر سب انسان کیا ہوتے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں رہنے والے دنیا میں رہ جاتے ہیں، اور جن کا آخرت کی طرف ان کا سفر ہوتا ہے شروع، تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں، اور بیچ میں برزخ کی جو دیوار ہوتی ہے وہ برقرار ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں آج دنیا میں رہ کر نا آخرت کے لیے تیاریاں کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں قیامت کے بارے میں ذکر کیا ہے، کیوں؟ تاکہ انسان قیامت کے لیے تیاریاں کریں۔ ہم جب بھی اس کو قرآن کو پڑھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں تو کافروں سے بات ہے، یہاں تو فلاں سے بات ہے، ہم کبھی اپنے اوپر نہیں غور کرتے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، ہم نے قیامت کے لیے کیا کوششیں کی ہیں۔ ہم جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے کیا زندگی گزاری، کیا عمل کرتی تھی دن بھر، کیا موبائل میں تم جڑی رہتی تھی دن بھر، ہے نا؟ ہم لوگ کی تو ساری کی ساری وہاں پہ پکچر ہی چالو ہو جائے گی، چاہیں نہ چاہیں وہ سب کچھ آن ہو جائے گا، ہمارا ایک ایک لمحہ سب کے سامنے کھول دیا جائے گا، تو کس قدر شرمندگی کا باعث ہوگا وہ سب کچھ۔ تو ابھی وقت ہے، ابھی سمجھ جائیں، اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیں، اللہ سے دعا کرا کریں، اللہ سے ہدایت کی دعا کرا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو تقویٰ کی زندگی دے، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاریاں کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قبروں کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کورس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔